السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیات نمبر 126 سے 132 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں تنقموا تو بدلہ لے رہا، منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں، بآیاتی ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءتنا وہ آئی ہیں ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور تو وفات کر ہمیں، مسلمین اس حال میں کہ سب فرما بردار ہوں۔ ان جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے، اس لیے وہ اس پر فوراً ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان میں اس قدر پختگی تھی انہوں نے جان تک کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت اور ایمان اور اسلام پر موت کی دعا کی۔ مشہور قول کے مطابق وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ طبری اور دوسرے مفسرین نے ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے اور پھر دن کے آخری حصے میں شہداء میں داخل ہو گئے۔ وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم سے، اتذروا کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا تاکہ وہ فساد پھیلائیں، فی الارض زمین میں، ویذرک اور وہ چھوڑ دے تجھے، وآلہتک اور تیرے معبودوں کو، قال اس نے کہا، سنقتل ان قریب ہم قتل کر دیں گے، ابناءکم ان کے بیٹوں کو، ونستحیی اور ہم زندہ رہنے دیں گے، نساءہم ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا اور بے شک ہم، فوقہم ان پر، قاہرون سب غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے غلبے اور جادوگروں کے ایمان لانے پر اگرچہ چند ہی نوجوانوں نے ایمان لانے کی جرأت کی تھی، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے، تاہم فرعون کی بنی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کچھ کم ہو گئیں تو اس کے سرداروں نے اسے یہ کہہ کر بھڑکایا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کریں، یعنی وہ تمہاری رعیت کو دعوت دیتے پھریں کہ وہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کی بجائے اللہ واحد کی عبادت کریں اور ملک میں دعوت و توحید سے فساد پھیلاتے پھریں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں، تعجب ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے فساد پھیلانے سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ فساد پھیلانے والے تو وہ خود ہیں۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور وہ چھوڑ دے تیرے اور تیرے معبودوں کو۔ اہل علم نے اس کی کئی توجیہات کی ہیں اور وہ سبھی ممکن ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ واقعی رب اعلیٰ ہونے کے اعلان کے باوجود خود کئی معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ ان معبودوں کے تقدس کا عقیدہ اس کی قوم میں بھی موجود تھا، مثلاً گائے کی پرستش تو عام تھی، جس کے نتیجے میں اس سے میل جول اور ان کی محکومیت کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بھی یہ عقیدہ در آیا تھا، جس کی دلیل آزاد ہونے کے بعد بھی گائے ذبح کرنے کے حکم پر ان کے بہانے اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کا بچڑا بنا کر قوم کو اس کی عبادت پر لگانا ہے۔ مصری تہذیب ہندوؤں سے ملتی جلتی تھی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ در حقیقت فرعون دہری تھا، کائنات کا کوئی بنانے والا مانتا ہی نہیں تھا، اس کے نزدیک بادشاہی معبود کا مقام رکھتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلے وہی دین اور قانون ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ حاکمیت میں وہ اپنے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا تھا، البتہ غیبی مدد کرنے والے کچھ معبود اس نے بھی رکھے ہوئے تھے۔ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ یعنی ہم جو ظلم و ستم موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل پر کرتے تھے، اس کا سلسلہ پھر سے شروع کریں گے، اس طرح یہ تباہ ہو جائیں گے، ان کے مرد مارے جائیں گے اور صرف عورتیں بچیں گی، وہ کیا کر سکیں گی، ان کو ہم لونڈیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھیں گے۔ قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، استعینوا تم سب مدد طلب کرو، باللہ اللہ تعالیٰ سے،
وَاصْبِرُوا اور تم سب صبر کرو، ان الارض بے شک زمین للہ اللہ کی ہے، یورثھا وہ وارث بناتا ہے اس کا، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین سب متقی لوگوں کے لیے ہے۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینا ضروری سمجھا، انہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ آج اگر مصر پر فرعون حکمران ہے تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سرزمین کا وارث یعنی حکمران بنا سکتا ہے۔ قالوا ان سب نے کہا، اوذینا ہمیں تکلیف دی گئی ہے، من قبل اس سے پہلے، ان تأتینا یہ کہ آپ آتے ہمارے پاس، ومن بعد اور اس کے بعد بھی، ما کہ جئتنا آپ آئے ہمارے پاس، قالا اس نے کہا، عسیٰ امید ہے کہ، ربکم تمہارا رب، این یہلکا یہ کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور وہ جانشین بنا دے تمہیں، فی الارض زمین میں، وَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے، کیف کیسے، تعلمون تم سب عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا، ہم سے مشقت کے کام لیے جاتے رہے اور ہماری آزادی سلب رہی، اب آپ کے آنے کے بعد بھی وہی غلامی اور مشقت ہے اور دوبارہ بچوں کے قتل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ عن قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں آزادی اور حکومت دینے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ تم اس کا شکر کرتے ہو یا تم پھر ناشکری کرتے ہو۔ تم ہوا کہ آزادی اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذنا ہم نے پکڑا، آل فرعون کو، بالسنین قحط سالیوں سے، ونقص اور نقصان کر کے، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم یذکرون تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں۔ یہاں سے ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا بیان شروع کیا جس میں وقتاً فوقتاً آل فرعون کو مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ آخر کار تباہ کر دیے گئے تاکہ ان مشرکین کو کفر پر کچھ تنبیہ ہو۔ آخر میں فرمایا کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں ان پر اس لیے بھیجیں کہ نصیحت حاصل کریں۔ اذا پھر جب، جاءتہم آئی ان پر، الحسنۃ خوشحالی، قالوا سب کہتے ہیں، لنا ھذا یہ ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی ہے انہیں، سیئۃ کوئی تکلیف، یطیروا وہ سب نحوست کا باعث ٹھہراتے ہیں، موسیٰ کو، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں، الا خبردار، انما بے شک، طائرہم ان کی نحوست تو، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ہر قوم کی آزمائش تنگی اور تکلیف کے علاوہ خوشحالی اور آسودگی کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اس کے مطابق فرعون کی قوم پر سختی اور مصیبت کے بعد راحت اور خوشحالی آتی تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھ کر شکر گزاری کریں، وہ کہتے ہمارا حق ہے۔ ان تصبہم سیئۃ یطیروا مشرکین کا طریقہ تھا کہ فال لانے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے، اگر وہ اڑا کر دائیں طرف جاتا تو نیک فال اور باعث برکت سمجھتے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو بد فال اور باعث نحوست سمجھتے تھے۔ اپنی مصیبتوں کا باعث موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ہیں۔ الا انما طائرہم ان کی نحوست کا اصل سبب تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور خیر اور شر جو کچھ ان کو پہنچ رہا ہے تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے، جو ان کے اعمال کے سبب ان کے حق میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے کہ بھلائی کو اپنی خوبی اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دیا جائے۔
وقالو اور ان سب نے کہا مہما جو بھی تأتینا تو لائے گا ہمارے پاس بھی اس کو من آیتن کسی نشانی سے سحرنا تاکہ تو جادو کرے ہم پر بہا اس کے ذریعے فما تو نہیں ہے نحنو ہم لکا آپ پر بمؤمنین سب ایمان لانے والے۔ اس آیت میں ان کی دوسری جہالت کا ذکر فرمایا ہے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کمبخت فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ہی کہتے رہے۔ انہوں نے معجزات اور جادو کا فرق آخر تک تسلیم نہ کیا بلکہ اپنی سرکشی سے اور تمرد سے بالآخر قطعی طور پر اعلان کر دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام جو بھی معجزہ دکھاؤ گے ہم اسے تمہارا جادو ہی سمجھیں گے اور تم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ انہیں ان معجزوں کے حق ہونے کا یقین تھا۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔